كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أي بمجيء السحاب بعدها. فالرياح أنواع في صفات كثيرة من التصدير، ومنها ما يسير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يد السحاب مبشرا، ومنها ما يكون قبل ذلك تخم الأرض، ومنها ما يلقه السحاب ليمطرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفرقان کی آیات ہیں دلائل قدرت کا بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں پہ نظر ڈالیں. جیسے اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ نے کیسے سائے کو لمبا کر دیا، مدد باللہ، اور اگر وہ چاہتے تو اس کو اسی جگہ پہ روک دیتے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بھیجا، پھر اللہ نے اس ظل کو سمیٹا، پھر اسی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، پردہ، آرام کی چیز بنایا، نیند تمہارے لیے راحت بنائی، اور دن تمہارے کام کاج کے لیے بنایا. یہ ساری کمال قدرت. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اسی کی ذات ہے جو چلاتی ہے ہواؤں کو. ریاح جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، ریح جو ہے وہ مفرد ہے، اور جمع کا لفظ جو ہے وہ ریاح ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو ہوائیں پیدا فرمائی ہیں یہ ہوائیں بھی کئی اقسام، ان کی متعدد قسمیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہوا تو ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جو بادلوں کو ابھارتی ہے، ایک ہوا ایسی ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہے. دیکھا نہیں کیسے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں پانی کے بھرے ہوئے. اسی طرح ایک ہوا ایسی ہے جو اس کو چلاتی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب بادل فلاں جگہ پہنچے. اور اسی طرح ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو بارش کے آنے سے پہلے لوگوں کو خبر دیتی ہے. کیا مانا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنی شروع ہوتی ہے، آدمی یا بھائی بارش آنے والی، یا کہیں بارش ہو گئی. اسی طرح ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو زمین پہ جھاڑو پھیر دیتی ہے تو کم الارض صاف کر دیتی ہے.
اسی طرح ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو بادلوں کو پھر برسنے پہ مجبور کرتی ہے، کہ بادل جو ہیں وہ پھر برستے ہیں اور اپنے پانی کو اللہ کے حکم سے گراتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے اور اولیاء اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت ہی پسندیدہ نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس کو انہوں نے ہمارے سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کے طور پر ایک بڑا مثال دی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اور یہ بھی احادیث مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ویسے یاد رکھیں اللہ کے بہت نام ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس میں 1000 نام کا ذکر کیا ہے، بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے 3000 ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن محدثین نے بڑی احتیاط سے جو اللہ کے اسماء و صفات کو جمع کیا ہے صحیح روایات مبارکہ سے، آیات قرآنیہ سے، وہ 99 ہیں۔ تو اب جناب اس کی مثال انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے، انہوں نے کہا یوں دیکھیں کہ جیسے دنیا میں ہر کام کے لیے ایک محکمہ ہوتا ہے، کہ آپ کو اگر مدرسوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے تو آپ محکمہ تعلیم میں جاتے ہیں، آپ کو اگر بیماری کا مسئلہ ہے محکمہ صحت کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کو اگر کوئی زرعی مسئلہ ہے محکمہ زراعت سے رجوع کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے دنیا میں بھی ایک نظام ہے، محکمے ہوتے ہیں، ہر محکمہ اپنی اپنی کارکردگی کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب وزارت تعلیم ہے، اس کے نیچے ہزاروں ملازمین ہیں، پھر اس کا ہر جگہ پر ضلعی آفس ہوتے ہیں، تحصیل لیول پر آفس ہوتے ہیں، ڈویژن لیول پہ آفس ہوتے ہیں، صوبائی سطح پہ آفس ہوتے ہیں، وفاقی سطح پہ آفس ہوتے ہیں۔ تو اب مثال کو یوں سمجھیں، انہوں نے کہا گویا اللہ کے جو 99 اسماء ہیں نا، یوں سمجھ لو کہ یہ بھی گویا 99 محکمے ہیں۔ ہر محکمہ جو ہے وہ اس کے اسی اسم کے تابع ہے، کہ جہاں روزی کا معاملہ ہے تو رزاق، جہاں علم کا معاملہ ہے تو علیم، جہاں معافی کا معاملہ ہے العفو، جہاں گناہوں پہ پردہ داری کا معاملہ ہے ستار، جہاں گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہے غفار، جہاں رحمت کی طلب ہے رحمان، جہاں دشمنوں سے بدلہ لینے کی بات ہے المنتقم، جہاں اس کے پوری دنیا پہ ملک کا معاملہ ہے تو الملک المالک۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ گویا 99 محکمہ ہو گیا، ہر اسم کے تابع گویا ایک محکمہ ہے، پھر ہر اسم کے تابع جو محکمہ ہے اب اس کو چلانے کے لیے کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کو اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، اللہ کے نظام کی تدبیر کرنے والے اللہ کے حکم سے فرشتے۔
اور وہ فرشتے اتنا فرما بردار ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھیں کہ جب ہم اللہ کے اسماء کو پکارتے ہیں، اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ فوراً اللہ کے احکام جو ہیں اپنے ان مدبرات کو سپرد ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے کا مسئلہ حل کرو۔ اور اللہ اگر چاہے تو بغیر ملائکہ کے شان کن فیکون سے بھی حل کر دے، کیونکہ اس کے بعد عوامر تکوینی ہوتے ہیں جن کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، اور بعض تشریعی ہوتے ہیں جنہوں نے مان لیا وہ ترقی کر گئے، نہ مانا تو اپنی عاقبت خراب کر۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اللہ کو اللہ کے اسماء سے پکارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں اور فریادیں جو ہیں وہ سن لیتے۔ اسی مناسبت سے بعض اولیاء اللہ اور بعض علماء جو ہیں وہ ہر بندے کو جیسا کام ہونا اسی اسم کی موافقت کے مطابق نام بتلا دیتے ہیں۔ وہ مثلاً آگے کہتا ہے جی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، گھر میں جھگڑا ہے، وہ کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یا لطیف ہو یا ودود پڑھا کرو، اسی سے اللہ سے مدد مانگو، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میرے ناموں سے مجھے پکارو، اور اس میں وہ لطف بھی ہے اور محبت بھی ہے۔ یا کسی نے آگے کہہ دیا کہ جناب میرا تو دشمن بڑا ظالم ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا اچھا یا قوی یا عزیز، سب سے بڑا قوی تو اللہ کی ذات ہے، غالب تو اللہ کی ذات ہے، پکارو اس کو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جتنی ہوائیں ہیں ان پہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے نا کہ قوم عاد پہ جب عذاب آیا وَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ نے ان پہ ہوا بھیجی، سرکش ہوا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن متواتر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کچھ درہم برہم کر۔ تو اسی لیے اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان غور کرے تو ہواؤں کے پیدا کرنے والا کون ہے، لازماً کہنا پڑے گا کہ اللہ، ورنہ اور تو کوئی ہوائیں پیدا کر ہی نہیں سکتا، کون پیدا کرے گا؟ اب آپ کہیں کہ جناب دیکھو انسانوں نے پنکھے بنائے ہیں، پنکھے سے ہوا آتی ہے، تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو بات تو وہیں آ گئی نا، کان یوں پکڑ لو یا یوں الٹا پکڑ لو۔ اور اگر پنکھا چلے گا تو خلا میں ہوا ہوگی تو ہوا پھینکے گا نا۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے ہوا کو نیچے ڈالنے کا، اصل ہوا تو وہ ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس خلا میں موجود ہے۔ ہم ہاتھ ہلائیں گے ہوا آئے گی، کپڑا ہلائیں گے ہوا آئے گی۔ کوئی آدمی کوئی کتاب لے لیتا ہے، ایسے کرتا ہے ہوا آ جاتی ہے، پنکھا لے لیتا ہے، وہ ذرا بجلی ہے تیز ہو گیا، تیز ہوا آ گئی۔ ہوا تو اللہ نے پیدا کی۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ آسمانوں پہ جو نظام ہے، بعض پانی جو ہے، دریا جو ہے وہ آسمانوں پہ عرش کے نیچے دریا ہے، اور انسانوں کے جتنے پینے کا پانی ہے نا تقریباً یوں سمجھ لیں کہ یہ سارا وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ کیا مانا کہ وہ یا تو بارشوں کی شکل میں آ گیا، جھیلوں میں جمع ہو گیا، یا بارش کی شکل میں آنے کے بعد برف اور اولے اور برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جم گیا۔
میلوں تک دیکھیں پہاڑ آپ کو سفید نظر آئیں گے، جیسے سفید چادر پہن لی ہو۔ پھر وہ جو اوپر اس کے برف ہے، پھر وہ پہاڑوں کے رگوں میں سے پانی جاتا ہے نیچے، بعض ندی نالے بن کے نیچے آ گیا، بعض بالکل زمین میں چلا گیا، پھر کہیں چشمہ بن کے ابل پڑا، کہیں ہم نے کنواں کھود کے نکال لیا۔ پانی تو وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور ایک وہ پانی ہے جو اللہ نے زمینوں میں پیدا کیا ہے، جسے البحر المحیط آپ کہتے ہیں، سمندر۔ پھر اس کے نام ہو جاتے ہیں کہ یہ بحر احمر ہے، بحر الکاہل ہے، یہ بحر محیط ہے، یہ بحر اطلس ہے، یہ تو نام ہے، اصل تو وہی بحر ہے۔ اور یہ بھی ایک یعنی علمی تحقیق ہے کہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے بحر نے، سمندر نے۔ صرف چوتھائی حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے جس میں یہ ساری دنیا آباد ہے، 3 حصے پانی میں ہیں۔ یعنی اس وقت جو دنیا جس میں آپ آباد ہیں، سارے ملک ہیں، لوگ ہیں، عرب ہے، عجم ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے، اروپا، آسٹریلیا ہے، لاطینی امریکہ ہے، افریقہ ہے، کچھ ہے، یہ سب اس چوتھے حصے بھی ہیں، 3 حصے تو سمندر میں ہیں۔ اب ان پانیوں کو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے جو ہمارے پانی پینے کے لیے بنایا وہ تو میٹھا ہے، لیکن سمندر کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہے۔ اگر سمندر کا پانی بھی میٹھا ہوتا تو میٹھا پانی تو سڑنے لگ جاتا ہے، آپ کچھ دن رکھیں اس کی شکل بدل جائے گی، رنگ بدل جائے گا، بو بدل جائے گی۔ اچھا، پھر ساری دنیا کی جو گندگی ہم ڈالتے ہیں وہ تو دریا گندے ہو جائیں، یہ تو اس کی نمک ہے جو ہر بلا کو کھا جاتی ہے۔ کہ ہر کا وہ ہے نا کہ درکار نمک، جس چیز کو نمک کی کان میں پھینکیں تو نمک ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا کڑوا رکھا ہے کہ گندگی آ رہی ہے، سب بلائیں آ رہی ہیں، سب کو وہ ہضم کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کریں۔ اچھا، جتنے دریا ہیں ہمارے جو میٹھے ہیں ان میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ نجاسات ہیں، اگر دریا جاری ہے، بہہ رہا ہے، تو نجاسات کچھ بھی نہیں بگاڑتے۔ آپ کتنی گندگی ڈالیں، ایک موج آئے گی، خب سب کو بہا کے لے جائے گی۔ ہاں، اگر پانی رکا ہوا ہے، اب اس میں پھر علماء کی باتیں ہیں کہ قلیل کس کو کہتے ہیں، کثیر کس کو کہتے ہیں۔ تو علماء احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ کہتے ہیں نا 10 در 10، کیا مانا ہے کہ 10 اشرا فی اشرا، کہ اگر 10 کو 10 سے مربع کا اگر حوض ہے، وہ کہتے ہیں بہت پانی ہے۔ اور بعض فقہا نے یوں فرمایا کہ مثلاً حوض ہے، جھیل ہے، اگر اس طرف بیٹھ کے آپ پانی ہلائیں تو ادھر نہیں ہلتا، تو مانا ہے کہ بہت ہے۔ اور بعض فقہا نے بحث کی ہے کہ کیا دیکھو کہ پانی کا تغیر جو ہے، اگر اس کا رنگ بدل گیا ہے، ذائقہ بدل گیا ہے، ہوا بدل گئی ہے، تو اب وہ طاہر نہیں رہا۔ اگر اس کا طعم نہیں بدلا، ہوا نہیں بدلی، رنگ نہیں بدلا، وہ کہتے ہیں تھوڑا ہے، بہت ہے، وہ پاک۔ اور اللہ نے پانی ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ طہور یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ یعنی خود بھی پانی پاک ہے، اگر ہمارے کپڑوں میں نجاست لگ گئی، گندگی ہو گئی، تو پانی سے دھو ڈال، اس کو بھی پاک کر ڈالے گا۔ اسی کو بعد اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے کہا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے کپڑے کتنے گندگی میں، نجاسات میں، کاذورات میں اور گل جائیں، بھرے ہوئے ہوں، لیکن پانی سے پاک ہو جاتے ہیں، تو جو پانی کا خالق ہے اس کو ہمارے گناہوں کو صاف کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟
آپ دیکھیں نا جی، کپڑے کو گندگی لگ گئی، پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا، بدبو آ رہی ہے، دھو ڈالو خلاص، ہوا بھی ختم، نجاست بھی ختم، پاک بھی ہو گیا۔ تو اگر پانی کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کی موجیں جو ہے گندگی کو بہا لے جاتی ہیں، تو جو دریاؤں کا خالق ہے، جو پانی کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ارادہ فرما لے تو کتنی دیر لگے گی؟ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے، زندگی گانے بجانے میں گزر گئی، اب دین کے مبلغ ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی شان ہے، جب راضی ہو گیا ہدایت دے۔ جو بڑے بڑے پاپ سنگر تھے، جو بڑے بڑے مشہور گانے والے، مشہور یعنی دنیا جن کے گانے کو سن کے دیوانہ وار ناچا کرتی تھی، آج وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور دنیا رو رہی ہوتی۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جو ڈاکو تھے، اولیاء اللہ بن گئے ہیں۔ تاریخ میں واقع آتا ہے نا حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، تاریخی روایات ہوتی ہے، اس میں رتب یابس تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض تو تاریخ میں معاملہ ہوتا ہے نا جی، کہیں ضرورت آ گئی، مثلا تاریخ لکھی، کوئی مسئلہ تھا، لکھنے والا شیعہ تھا، اس نے رگڑا لگا دیا، اس کو ضرورت تھی اپنا مسئلہ ثابت کرنے کی، تو اس نے کو دو چار جھوٹی روایتیں گھڑ کے اپنے قصے کو ثابت کر دیا، کہیں خارجی تھا، کہیں ناسبی تھا، وہ تاریخ دان تھا، اس کو موقع ملا کہ میرے مسئلے ثابت کرنے کا موقع آ گیا، چلو تھوڑا سا رگڑا لگا دو، ایک دو روایات غلط ڈال دو، کون تحقیق کرے گا؟ یہ تو قرآن ہے نا، یہ تو حدیث ہے نا کہ جس کے ایک ایک حرف پہ علماء کی نظر تھی۔ کہ آج 1400 سال گزر گئے، کسی کو کہے مجارے ایک حرف قرآن کا غلط پڑھ کے دکھا دے، چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں جی اچھا آج کی مولوی بھول گیا نماز میں، ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار وہ تو بھول گیا، آیت غلط پڑھ گیا، آیت آگے پیچھے کر دی، لیکن تاریخ کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ابتدائی مدرسوں میں پڑھتے تھے، تو والدہ نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے جو ان کو بچھونا بنا کے دیا نا بچھانے کے لیے، تو اس میں کچھ سونے کی گنیاں بھی رکھ دی کہ بھی تمہارے خرچ کے لیے ہیں، اس میں چھپا دیتی ہوں تاکہ کوئی خامخواہ چھین نہ لے، اور جب تمہیں ضرورت پڑے کہ نکال لی کرو، بازار میں جا کے پیسے لے لیے، خرچ کیا۔ ٹھیک۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ ان کو سمجھا کہ ایک بچہ ہے، اس کے پاس ہے کیا، ایک رلی ہے اور ایک چھوٹا سا تھیلا ہے، اس کے پاس کیا ہوگا کہ ہم اس کا تلاشی لیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ ہاں بھائی سب کا مال لوٹ لیا، تلاشی لے لی؟ انہوں نے کہا سب کا کہتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کا نہیں کیا۔ اور نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ اس نے کہا دیکھو تم بچے ہو، تمہیں ہم نے نہیں چھیڑا، لیکن تمہارے پاس کوئی پیسہ ویسا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو 70 سونے کی گنی ہے۔ وہ ہنسنے لگے ڈاکوؤں کا سر، نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، عجیب بات۔ انہوں نے کہا 70 سونے کی گنی تمہارے پاس؟ نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اسی میں ہے، بچونے میں میری اماں نے دیا تھا، اس میں سلی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈاکو تو انہوں نے ادھیڑ ڈالا، دیکھا 70 کی 70 گنی نکل آئی سونے کی۔ کہا کہ بچہ دیکھو بات سنو، اگر تم ہمیں نہ بتاتے ہمیں تو کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے پاس سونے کی 70 گنی ہوگی، اور اپنی جان اور مال کو تحفظ دینے کے لیے آدمی اگر جھوٹ بھی کہہ دے تو اتنا بڑا گناہ نہیں، لیکن تم نے کیسے کیوں بتا دیا؟ انہوں نے کہا اماں نے کہا تھا قرآن پڑھنے جا رہے، جھوٹ نہیں بولنا۔
کہ تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، جس زبان پہ اللہ کا قرآن اسی پر تم گندگی کا جھوٹ لاؤ گے، جھوٹ پہ تو اللہ کی لعنت ہے، قرآن رحمت ہے، لعنت رحمت کو اکٹھا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بات سنو، تمہیں اپنی اماں کا کہنا یاد ہے، ہم خدا کا کہنا بھول بیٹھے، ہمیں توبہ کرا دو، ہم بھی چھوڑتے ہیں بس سب کے وقت۔ سارا مال واپس کر دیا اور جتنے ڈاکو تھے سارے تائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو بچہ ہوں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، پھر اللہ والے کے پاس سب کے سب اولیاء اللہ بنے۔ تو یہ تو میرے اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ دھونے پہ آتے ہیں، جب وہ معاف کرنے پہ آتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ایسا بندے سے کام ہو جاتا ہے کہ بس وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمام عالم کی مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دینا تو اس کی رحمت میں 1/100واں حصہ ایک دھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنائیں، اللہ سے ہم رحمت مانگیں، کام ہم زحمت والے کریں۔ اللہ سے تو کہیں اللہ غفور رحیم ہے، رحم فرما دے، لوگوں کا حق کھا جائیں۔ اللہ سے کہیں اللہ مہربانی فرما، رزق عطا فرما، لوگوں کے پیسے چوری کر لیں، جھوٹ بولیں، ڈاکے ماریں، دھوکہ دیں۔ تو پھر اللہ کو بھی ایسے منافق ملازم پسند نہیں ہوتا۔ تم نے کوئی ملازم رکھا ہو، 2000 روپے تنخواہ لیتا ہو، وہ آدھا کام تمہارا کرے، آدھا تمہارے دشمنوں کا کرے، کتنے دن رکھو گے ایسے نوکر کو؟ آدمی کہتا ہے وہ جناب تنخواہ کا حساب کرو اور مہربانی کرو، جاؤ جاؤ چھٹی۔ میں کہا کیوں؟ نے کہا تنخواہ مجھ سے لیتے ہو، کام دشمنوں کا کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نام مجھ سے میرا لیتے ہو، رحمت مجھ سے مانگتے ہو، کام شیطان کا کرتے ہو۔ نام میرے نبی پاک کا لیتے ہو، دعویٰ محبت کا کرتے ہو، شکل کافروں کی بناتے ہو۔ نام میرے مدنی کا لیتے ہو، لباس انگریزوں کا پہنتے ہو۔ نام میرے مدنی کا لیتے ہو، انگلیاں چاٹ چاٹ کے تمہاری انگلیاں بھی گھس گئی ہیں، اور تمہارا طرز و تمدن جو ہے وہ کافروں کا ہے۔ تو اللہ کو بھی ایسے منافق بندے پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں منافقت نہ کرو، میرا بننا ہے، میرا بن جا، میرے دشمن کا بننا ہے، دشمن کا بن جا۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام اللہ کے پاس نہیں چلتا۔ یا آدمی صحیح معنی میں مسلمان ہو جائے، ورنہ پھر ٹھیک ہے ابو جہل کے ساتھ مل جائے، اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ جو ہم نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری جان بھی حضور پہ قربان، ہمارے ماں باپ بھی حضور پہ قربان، ہم گستاخی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مگر تم تو خود روزانہ اس طرح پھروا کے گستاخی کرتے ہو، تو کیا گستاخی کرنے والوں کا مقابلہ کرو گے؟ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، ان سے بعد میں لڑنے میں جانا۔ وہ تو کافر ہیں، وہ تو بدبخت ہیں، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ آدمی کے تصور اور تفکر سے بھی ماورا ہے۔ بس وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیں تو کریم ہے، ورنہ ہمارے عمل اس کے متقاضی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے احوال دیکھ لیں، ہمارے گھر دیکھ لیں، ہر گھر میں ٹی وی ہے، ہر گھر میں ڈش ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہر گھر میں جوال ٹیلی فون موبائل ہے، ہر گھر میں کیمرہ ہے، ہر گھر میں تصویریں بھری ہوئی ہیں، ہر گھر میں اخبارات و رسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کا نبی تو فرماتا ہے جہاں تصویر ہو، جہاں جنب والی عورت ہو، جہاں کتا ہو، اللہ کا فرشتہ نہیں آتا۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رحمت کہاں سے آ جائے گی؟
او بابا ڈاکیا ہی نہ آئے، دروازے بند ہو تو خط کون پہنچائے گا؟ ہم نے تو رحمت کے ڈاکیے کو روک دیا کہ ہمارے گھر نہیں آنا، ادھر شیطان کا ڈیرا ہے۔ کوئی ایک گھر مجھے بتا دیں الا قلیل من عبادی الشکور، اور دشمن نے ایسے حالات پیدا کر دیے تم لاکھ مولوی بنو، اخبار پڑھو گے نہیں پڑھو گے، لاکھ متقی پرہیزگار بنو، اخبار جب پڑھو گے تو آگے ماڈل کا فوٹو کھڑا ہوگا، مولوی صاحب اینک لگا کے دیکھے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم داڑھی والے نہیں دیکھتے، ایمان سے کہو نہ، ایسے دیکھو نا، میں اپنا گناہ بتا رہا ہوں تم بھی تو بتا سچی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنے 4.5 نمبر والے بیٹھے ہیں سارے فلم دیکھتے ہیں، مجھے اللہ کا فضل ہے اتنا پتہ مجھے بھی لگ جاتا ہے۔ زیادہ خطرناک ہیں، 70 سال کا تجربہ ہے نا ان کو۔ نوجوان تو بھولا بھالا ہوتا ہے، کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، یہ تو آزمائے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو کہ اللہ رحم کر، بس دل سے دعا کیا کرو اللہ رحم فرما، کیونکہ جب رحمت آتی ہے نا، بارش آتی ہے، جب جہاں کعبے پہ برستی ہے وہاں ہماری گندگی اور گندی نالیوں میں بھی تو برستی ہے، تو بس دعا کر دو اس کی رحمت ہم گندی نالیوں پہ بھی برس جائے۔ یہاں پاک جگہ پہ پانی گرتا ہے بارش کا، وہاں ناپاک جگہ پر بھی تو گرتا ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو صرف مسلمانوں کو تو نہیں لگتی، یہودی کو بھی تو لگتی ہے، نصرانی کو بھی تو لگتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب اللہ پانی بھیجتے ہیں دریاؤں میں، جہاں بندے پیتے ہیں وہاں کتے بھی تو پیتے ہیں، خنزیر بھی پیتے ہیں، شیر بھی پیتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ حضور کی امت پہ اللہ رحمت کرے، کہ جیسے حالی نے کہا تھا نا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا، حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے۔ آج کوئی دین پہ جتنا پکا ہے اتنا عذاب میں ہے، جتنا اس کی صورت شکل میرے پاک محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے اتنا پریشان، اور جن کی شکلیں جو ہیں کافروں سے ملتی ہیں، پاپ سنگر سے ملتی ہیں، فلم سٹار سے ملتی ہے، کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں، مزے میں ہے، کوئی دیکھتا نہیں کہ نہیں اس سے تو کوئی خوف خطرہ ہے ہی نہیں نا، خطرہ تو یہ ہے داڑھی والوں سے کہ ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت ایمان کی ابھی چنگاری باقی ہے، کبھی بھڑک جاتی ہے، ورنہ حالت ہماری بھی خراب ہے۔ تو اس لیے میرے اللہ نے رحمت دو عالم نے قرآن مقدس کی اس آیات میں اپنی دلائل قدرت کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تو نے مجھے پہچاننا ہے تو آسمانوں پہ نظر ڈال، زمینوں پہ نظر ڈال، تو نے مجھے پہچاننا ہے تو ہواؤں پہ نظر ڈال، بادلوں پہ نظر ڈال، اس لیل و نہار پہ نظر ڈال، صبح و شام پہ نظر ڈال۔ تو جب ہر چیز پہ غور کرو گے، نظر ڈالو گے، تو ہر چیز اس بات پہ دلالت کرے گی کہ میرا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، یرسل الرِّيَاحَ، جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر نہ ہوائیں چلتی ہیں، اس کے حکم کے بغیر نہ پتا گرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ بارش کا قطرہ گرتا ہے، ساری چیزوں کا نظام اسی کے تابع ہے، اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ،
جمع کا صیغہ ہے، اس لیے کہ کئی ہوائیں ہیں. کوئی ہوائیں ہیں جو قطرات پانی کے بخارات اٹھا کے اوپر بادل بناتی ہیں، کوئی ہوائیں ہیں جو پھر بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں کہ ان میں ٹنوں کے حساب سے پانی ہے لیکن بادل کھڑے. اور کچھ ہواؤں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بادلوں کو چلاتی ہے، اور کچھ ہواؤں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زمین پہ پہلے مٹی کو صاف کرتی ہیں، اور کچھ ہواؤں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کر خبر دیتی ہے کہ اب پانی آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے. مسلمان خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا ہے، اللہ بارش عطا فرمائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ فرماتے ہیں وہ ذات کہ ہم نے اتارا آسمانوں سے پاک پانی، ایسا پاکیزہ پانی. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے باہر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا حدیث احد بربی، یہ پانی میرے اللہ کی طرف سے ابھی ابھی آ رہا ہے. تو اپنے بدن پہ بارش کو لیتے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہوائیں چلتی، جب بادل اٹھتے تو حضور گھبرا جاتے، کبھی گھر کے اندر آتے کبھی باہر جاتے. ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گھبراتے ہیں؟ فرمایا پہلی امتوں پہ بادلوں کی شکل میں عذاب آئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ بادل آنے والے ہیں، بارش برسنے والی ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس میں اللہ نے ان پہ عذاب برسا دیا. میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. اور جب بارش آ جاتی تو پھر حضور خوش ہو جاتے کہ رحمت آ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا ایسا پاکیزہ پانی کہ ایسے پاکیزہ اور ایسا محفوظ اور ایسا صاف کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. تم لاکھ فلٹر لگا لو، تم لاکھ مشینیں لگا لو، تم لاکھ پانی کو صاف کرو، لیکن قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور وہ پانی پاک بھیجتے ہیں کیوں؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اس پانی کو بھیج کے ہم اس زمینوں کو جو مردہ ہو چکی ہیں، جو ویران ہو چکی ہیں، جو بالکل پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمینیں پھٹ رہی ہوتی ہیں، مر رہی ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کریں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور اللہ نے فرمایا ان مردہ زمینوں کو زندہ کریں اور ہم پھر اس پانی سے پلاتے ہیں اپنے ان چیزوں کو جن جانوروں کو اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی پھر ہم پانی پینے کا دیتے. اصل میں یہاں ہے نا کثیرہ، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ یہاں احوال ہے بلدتن میتا کا، یعنی جنگل ویرانے جہاں زمینیں برباد ہیں، خشک ہیں، مر رہی ہیں. اور شہروں کے اندر تو اللہ نے اور ذرائع پیدا کر دیے ہیں، کنویں ہیں، نل لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے بور کیے ہوئے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، ندیاں نالے چل رہے ہیں. یہ تو ان جگہوں کا ذکر ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. اور اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں غور کرو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا
کفورا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بادلوں کو پھیرتے ہیں. کیا مانا؟ کبھی ہم بادل یہاں برساتے ہیں، کبھی مدینے میں برساتے ہیں، کبھی طائف میں برساتے ہیں، کبھی جدہ میں برساتے ہیں، کبھی مکے میں برساتے ہیں، کبھی شہر پہ برساتے ہیں، کبھی دیہاتوں میں برساتے ہیں، تاکہ اس پہ غور کرو کہ ان کے پھیرنے والا کوئی ہے، ان کو حکم دینے والا کوئی ہے، نصیحت پکڑو. لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا. اللہ نے فرمایا لیکن اکثر لوگوں نے میری ان دلائل و آیات کے باوجود، میری اس نعمت و رحمت کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کے آگے جھک جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاتے، ہر نعمت و رحمت بھی الحمدللہ کہتے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کر دیتے. لیکن انہوں نے کہا یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، لیکن یہ نہ سوچا کہ تجھے کس نے بنایا ہے. تو اللہ نے یہاں دلائل توحید بیان فرمائے ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے آیات کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. نہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے مجھے یہ بتائیں پہلے. چلو نہیں ملتا ہے، پھر آپ خوش ہو گئے؟ نہیں، ایک آدمی دین کی بات کرتا ہے اور دین کی رغبت دلانے کے لیے وہ کوئی باتیں یا بزرگوں کے اقوال یا روایات یا آثار پیش کرتا ہے. یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں یہ تبلیغ کرو. اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا حکم دیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو ہم نے اتارا ہے پہنچاؤ. حضور سرکار دو عالم نے کیا حکم دیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ آج جو عرفات میں لوگ موجود ہیں میری باتیں ان کو پہنچائے جو نہیں پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت ایک مسئلہ بھی آتا ہے آگے پہنچاؤ. حضور کی امت کو جو شرف ملا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، کہ بلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. تو اگر کوئی کر رہا ہے تمہیں اللہ نے محروم رکھا ہے تو اعتراض تو نہ کرو، کرنے دو. ہاں ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو آپ ان میں مل جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو ہدایت کریں کہ جی یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی ہماری بد نصیبی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے، ہم اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ باغ میں جانے کے بعد ہمیں پھول نظر نہ آئے، کانٹوں پہ نظر پڑے. اللہ کی مرضی کہ ہمیں اچھائی نظر نہیں آتی. بس ایک بات انہوں نے ایسی کہہ دی. او خدا کے بندے، اللہ چاہے تو ایک نیکی کا 10 دے دے، اللہ چاہے تو 700 گنا دے دے، اللہ چاہے تو حرم میں 1 لاکھ دے دے، اللہ چاہے تو 27 لاکھ دے دے، اللہ چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے بڑھا دے، اس کی کوئی حد ہی نہیں. تو اس میں کسی کو تکلیف پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے. یہ وساوس کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بدزن کریں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سب کو ہدایت دے. بس ہم تو بھائی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، تمہاری مرضی ہے. کہتے ہیں جی کہ اماموں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تو نماز بھی الگ الگ پڑھ لیا کرو، امام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، ہر آدمی اپنا کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، السلام علیکم، جاؤ گھر. تو کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑے کرتے ہیں.
اور اتنا پابند کیا ہے کہ وہ کھڑا ہے تو کھڑے رہیں، جب تک اللہ اکبر نہ کہیں ہم اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، جب تک وہ رکوع میں نہ جائے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے، جب تک وہ رکوع سے گردن نہ اٹھائے ہم گردن نہیں اٹھا سکتے، جب تک وہ سجدے میں نہ جائے ہم سجدے میں نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا سختی سے فرما دیا کہ اگر تم امام سے پہلے گردن اٹھا لو تو اللہ تمہیں چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے۔ تو کیوں آخر کیا وجہ ہے، کیوں پابند کیا گیا ہے؟ کوئی حکمت تو ہوگی نا آخر، کہ مسجد میں دیکھو امامت ہے، ملک میں دیکھو امامت ہے، کہ لازم خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اس کی بیعت ہو۔ سفر میں جاؤ تو حکم ہے کہ 4 آدمی ہو، 5 ہو، 10 ہو، ایک کو امیر بناؤ۔ کیوں آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا اب دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی جاہل ہے تو کرے کیا، مسئلہ کس سے پوچھے؟ خدا کے بندے بلا وجہ پتہ نہیں کیوں دماغوں میں خلجان بیٹھ گیا۔ آج اگر ہم کہیں کہ فقہا کی ضرورت نہیں، کل ایک اٹھے گا وہ کہے گا محدثین کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرآن موجود ہے، بات ختم ہو گئی، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے بخاری مسلم سنن مسانید کو پڑھیں؟ خدا کے بندے یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم مسئلہ نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے جا کے پوچھو۔ اسی لیے باقاعدہ اللہ کے قرآن میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس میں 2 قول ہے کہ دنیاوی معاملہ ہے تو اولی الامر بادشاہ اور اس کے نائب ہیں، اور دینی معاملہ ہے تو اولی الامر علماء اور فقہا ہیں۔ یہ تو کھلی سی بات ہے، کیوں ضروری ہے اور کیا ضروری ہے پتہ نہیں آدمیوں کو کیا دماغ میں لگا ہوا ہے، اللہ ہدایت دے بس۔ کہتے تھے کہ پھر کسی ایک کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ ایک کے مسئلے تو سمجھ لو، 4 کے تو پھر سمجھو گے نا۔ اللہ کے بندے اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ 4 اماموں کے دلائل سمجھتے ہو، تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں، تم تو خود پھر مجتہد ہو، تمہیں کیا ضرورت اس کو ہے جو مسائل نہیں سمجھتا ہے، اس کو تو لازماً ایک امام کے پیچھے پڑھنا ہوگا۔ ورنہ کیا خیال ہے نماز میں اگر 100 مقتدی ہو تو امام 100 کھڑا کریں کہ ایک کے پیچھے 10 لاکھ آدمی نماز پڑھے؟ کیوں؟ کوئی وجہ، آخر کوئی اللہ نے عقل دیا ہے نا، ہر چیز میں اس کی حکمتیں تو ہے نا۔ ہاں بس اللہ پاک رحمت فرما دے۔ تسبیح پر جو ذکر کرتے ہیں افضل ہے انگلیوں پہ کرے، کو کرتا ہے تو ایک آلہ ہے، جیسے سپیکر پہ نماز پڑھاتے ہو، حضور نے پڑھائی ہے۔ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپیکر رکھتے تھے آگے، تو تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو وہ آلت الصوت ہے کہ ہماری آوازوں کو آگے پہنچا دے کہ لوگ غلطی نہ کریں۔ اس کو بھی آلت الذکر سمجھے کہ بھولے میں یاد آ جاتا ہے کچھ پڑھ لیتا ہوں، اگر نہ ہو تو آدمی پڑھتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے آلات ہوتے ہیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو۔ یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں کہ تم اسی میں 1400 سال ہو گئے اسی میں لڑ رہے ہو۔ کہتے تھے کہ دکان میں چوری ہو گئی اور کفیل جو تھا اس نے پیسے ہم سے کاٹ لیے۔ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے ہم نماز مسجد میں جا کے پڑھیں یا دکان میں پڑھ سکتے ہیں؟ دکان میں تو جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے تو مسجد میں جانا ہوگا۔ اگر صفیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اچھی طرح تالا ماریں، حفاظت کریں، نظام کے مطابق آئیں۔
بہرحال اس نے کاٹے ہیں، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس کے پاس کیا ثبوت تھا کہ تم چور ہو؟ بینک کے ذریعے رقم بھیجنے میں تکلیف ہوتی ہے، ہنڈی کے ذریعے نہیں ہوتی، لیکن ہنڈی کے ذریعے جب تکلیف ہوتی ہے نا، وہ ساری تکلیفیں ایک ہی دفعہ حل ہو جاتی ہیں۔ ہنڈی والا پیسے کھا کے بھاگ گیا تو کیا کرو گے؟ پھر تو کنڈی ہو جائے گی نا۔ یہ چلو تکلیف ہوگی، دیر سویر پہنچیں گے، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، زر مبادلہ ملے گا، وہ تو بلیک میلروں کو فائدہ ہوتا ہے، ہنڈی میں اسمگلروں کو فائدہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی منی کو وائٹ کرنا ہوتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پھر چکر چلاتے ہیں، آپ سے خریدتے ہیں نا، آگے انتظار میں ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو ریال چاہیے وہ پھر ان سے مہنگا خریدتے ہیں، تو اس طرح ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ کوشش کیا کرو ایسی حرکتوں سے بچو۔ اور یار یہ کل ہی ہو چکا، روز تو ایک بات رکھے رہے نا۔ اگر ایک آدمی نے جنابت کے غسل فرائض کے ساتھ ادا کیا لیکن وضو کی نیت نہیں کیا، پھر دوبارہ وضو کرے، نیت تو شرط ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ اور غسل جنابت ہوگا کیسے؟ پہلے وضو کرے گا۔ احناف کے نزدیک قرآن شریف پڑھا کے اجرت لینا حرام ہے، جائز ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المال تھے اور وہ مدرسین کو بیت المال مدد کرتے تھے اور ان کو تنخواہیں دیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا بھی اجرت نہ لی جائے، لیکن اب انتظام نہیں ہے تو کہاں سے کھائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ ان کو دینا ہوگا۔ اگر آپ مولوی کو نہیں دیں گے تو پھر وہ بھی انشاءاللہ کل خانی میں اور جمعراتوں میں تمہارا چکر کر کے دماغ ہلا دے گا، فکر نہ کرو تم۔ اگر تم نے اس کو حلال وقت پہ نہ پہنچایا تو اس کو بھی مسئلے آتے ہیں، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں محلے کا کوئی اور شریف نہیں مرے گا۔ اچھا اس کے علاوہ نہ بھی مرے تو 11ویں شریف، اب ربیع الاول آ رہا ہے 12ویں شریف، پھر 10 محرم کے دن آئیں گے تو محرم شریف، پھر عباس کے جعفر کے کنڈے شریف۔ انشاءاللہ فکر نہ کرو، گھر کا مٹی نہ رہنے دے۔ ویسے آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے نہیں ہیں، میری باتوں پہ آپ ہنستے ہیں، ویسے اب اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، سیدھی بات کریں، کبھی مولوی نے اپنے باپ دادے کے کل خانی کر کے تمہیں بلایا ہے؟ ایمان سکھاؤ، سیدھی بات نہیں، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، کسی مولوی کا باپ دادا نہیں مرتا، اس نے کبھی کل خانی کی، جمعراتیں کی، تو میں محلے والوں کو بلایا کہ یار آج میرے ابے کی جمعرات ہے، آؤ کھاؤ۔ اس کو پتا ہے کہ میں اپنا رزق حرام کیوں کروں، یہ تو بدعت ہے، گناہ ہے، وہ اپنا حلال کیوں ضائع کرے؟ اس کو پتا ہے وہ تم سے تو کرواتا ہے، اپنا نہیں کرے گا، کبھی موت آ جائے مجال ہے مولوی کل خانی کرے۔ جس دن کرے نا یار مجھے بھی بلا لینا، میں بھی آؤں گا۔ جس دن مولوی اپنے ماں باپ کی جمعراتیں کرے نا، اور جمعراتوں پہ وہی باقاعدہ حضرت اعلیٰ حضرت کی وصیت پہ عمل کر کے کھانے بھی ساتھ ہوں، تو مجھے بھی بلانا انشاءاللہ، میں بھی آؤں گا۔ ایک عورت اجنبی کو سلام کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، عورت کو سلام کرے، مرد کو سلام کرے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، سلام تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم اگر مدرسے کے طالبوں کو لے آئے، قرآن خوانی کرا کے روٹی کھلائیں، بالکل منع ہے، تم خود پڑھو، سارے گھر والے بیٹھ کے روزانہ پڑھا کرو ماں باپ کے لیے، کوئی منع نہیں۔ اور جن کو بلاؤ ان کو کھانا کبھی نہ کھلاؤ، پھر دوسرے دن بلاؤ، دیکھو آتے ہیں، اگر نہیں آتے مانا کہ وہ چاولوں کے لیے آئے تھے، قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے، ان کا ثواب مٹی ہوگا۔ تجربہ کر لو نا، 1-2 دفعہ مولوی کو بلاؤ، کھلاؤ، کچھ نہیں۔ اگر ختم شریف دلانا ہو نا، بالکل کھٹی دال ہو اور 3 دن کی کھٹی لسی میں پکی ہوئی ہو، اور باجری کا اتنی بڑی روٹی ہو، سیاہ ہو چکی ہو، سڑ کے آگے رکھو گو، حضرت ختم پڑھو۔ اگر وہ پڑ جائے نا، تمہیں اجازت ہے جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں نکال لیں۔ حلوہ شریف نہ ہو تو ختم شریف ہوتا ہی نہیں۔
زور لگتا ہے نا بابا، حلق طرز ہوگا تو مولوی پڑے گا نا غریب۔ ہم بھی بچے تھے جب پڑھتے تھے تیل لیتے تھے دماغ میں ڈالنے کے لیے، میں مذاق نہیں، اللہ کے رحم میں طالب تھے نا، ہم پڑھتے لوگ بلاتے تھے جی آج لکھ پڑھنا ہے، پتہ نہیں کس نے پڑھا ہوگا، ہم نے تو کبھی 10 دفعہ بھی نہیں پڑھا تھا، وہ گھر والے سمجھیں گے لاکھ پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد جناب تیل لاؤ جی، تم کو بچوں کا دماغ تھک گیا نا پڑھتے پڑھتے۔ اچھا وہ تیل بھی ایسا خالص ہوتا تھا ماشاءاللہ، ایک دفعہ سر کو لگا لو نا اوپر نیچے سے دھواں نکل جائے، او کڑوا تیل ہوتا تھا، اور اوپر دھوپ جوں لگتی نا ایسے چھڑ جاتا تھا، آدمی کا ویسے دماغ خراب ہو جائے۔ دیہاتیوں کے پاس اور کون سا کوئی عاملہ رکھا ہوا تھا۔ ہمارے محرم میں ملک میں 10 محرم کو بڑے بڑے تاج تزیے بنا، سب بدعات ہے اللہ کے بندے، بالکل ناجائز ہے کہ امام حسین کا روزہ بنا کے اٹھا کے کر رہے ہیں گلی گلی کو، بات ہے۔ ایک عورت کا بچہ چھت سے گر گیا، اس نے منت مانی تھی کہ میں روزے رکھوں گی، ساری زندگی روزے رکھوں گی، اللہ نے بچا دیا، 5 سال سے بیچاری روزے رکھ رہی ہے۔ بہرحال جب تک ہمت ہے اس نے اپنے گلے میں خود ڈالا ہے نا، کسی مولوی نے تو کہا نہیں، خود ہی منت مانی نا، خود ہی نظر مانی، اب اس کا علاج جو ہے نا یہ کر لے کہ ساری زندگی روزے رکھنے مشکل ہو جائیں، تو پھر حضور نے فرمایا نا کبھی مہینہ رمضان کا آگے 6 شوال کے روزے رکھ لیے، ہر سوموار جمعرات کو رکھ لیا، 13 14 15 کی رات کو رکھ لیا، تو انشاءاللہ وہ صائم الدہر شمار ہو جائے گی۔ میں نے اللہ کے نام سے نظر مانی تھی کہ ایک دیگ چاول پکا کے خیرات کروں گا، اب دیگ کی رقم مسجد کی تعمیر میں نہیں، آپ دیگ پکا کے غریبوں کو کھلائیں، جو منت مانی ہے پوری کرو، مسجد میں اور دو۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، بالکل کوئی بات نہیں، کوئی بنے۔ حضور نے فرمایا نہیں تھا صحابہ کو کہ ایسے انگلی پہ لگا کے مٹی کو لگا لو اور پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے، امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے، باقی ائمہ کے نزدیک مکہ افضل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کفر اسلام کی جنگ ہو جائے۔ مدینے کے غبار کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے کہ اللہ پاک کوڑ اور جزام اور برس کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ عرش معلیٰ سے بہتر کی جو بات ہے یہ ابن رجب حنبلی کا قول ہے، لیکن جمہور کے قول کے خلاف ہے۔ مسلمان ایسی باتیں، ہاں مسلمان علماء نے لکھی ہیں یہ باتیں، مسلمان کیا مطلب ہے؟ میرے سسر کافی جائیداد چھوڑ کے فوت ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی جائیداد کی وارث ہے، وہ اپنے باپ کا ختم دلایا، پاپا کوئی ختم شتم نہ دلاؤ، نہ اس کے پیسے حرام کرو، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے اس کا تو اس کے لیے مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، مدرسے میں کمرے بنا دو، کتب خانہ بنا دو، طلباء کی خدمت، تاکہ قیامت تک اس کو اجر ملے۔ یہ کیا چاول کھلا کے 2 گھنٹے کے بعد لوگ چلے جائیں گے ڈکار دے کر، کیوں خواہ ضائع کرتے ہو؟ اس پیسے کو اس جگہ لگاؤ جو ہمیشہ اس کو اجر ملتا رہے۔ بہت قرضہ ہے، اللہ سے دعا بھی کرو، نیت بھی کرو، استغفار پڑھو، اللہ کی رحمت سے اتر جائے گا۔ توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ جب موقع ملے رات کو علیحدہ بیٹھ کے بس یا اللہ میری گناہوں سے توبہ، بس۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، روزی میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ مرد اپنی عورت کو ماں کا گالی دیتا ہے، بے وقوفی ہے، توبہ کرے، شک کرتا ہے اپنا گھر برباد کر رہا ہے اور کیا ہے۔ ایک
आदमी ने एक घंटे में बीवी को 4 दफा तलाक दिया, हनफियों के नजदीक तो जनाब हो गया। बाकी बेहतर यही है कि दारुल अफ्ता से रजू करो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फर्रिज हम्मल महमूमीन नफ़्स कर्बल मकरूबीन वक़्ज़ि दैन अनिल मदीनीन वश्फिना वश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु अलैहि। حي على